سورۃ الملک کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تبارک الذی، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ امتحان لے تمہارا کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الملک ہے، جو اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، 30 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت 3 طرح کی ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش۔ فضیلت تینوں اعتبار سے ہے، اور میں آپ آج اس اعتبار سے بھی نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہوگی ہم اس کو پورا کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی خواہشات، آپ کی چاہت کو ہم پورا کریں گے۔ اللہ ہماری سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں خواہشات کو پورا کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات کی ایک سورت ایسی ہے کہ جس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی اور اللہ سے اپنی بات منوا کے چھوڑی اور اس کو بخشوا کے چھوڑا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ سورت سورۃ الملک ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر میں تھے، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ میں جہاں خیمہ لگا رہا ہوں یہاں پہلے کوئی دفن ہو چکا ہے۔ زمین سے باٹ تھی، انہوں نے اوپر خیمہ لگا دیا۔ جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹے تو کیا سنتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، کوئی شخص اونچی آواز سے سورۃ الملک پڑھ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا وہاں کوئی شخص مدفون تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ سورت منجیہ بھی ہے اور یہ سورت مانعہ بھی ہے۔ منجیہ کا معنی نجات دینے والی،
اور مانعہ کا معنی روکنے والی، اور پھر آپ نے آگے وضاحت فرما دی خود ہی کہ یہ عذاب قبر سے نجات دیتی، تنجیہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے یہ صورت مبارکہ بچا دیتی۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم السجدہ جو 21ویں پارے میں، یہ دونوں صورتیں قبر کے اندر اپنے پڑھنے والے کے اوپر ایسے پر پھیلا دیتی، اس کو اپنے تحفظ اور پناہ میں لے لیتی، اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ یا تو ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے یا پھر ہمارے پڑھنے والے کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ان صورتوں کے پڑھنے والے کو معاف فرما دیتے۔ یہ تو احادیث مبارکہ فرامین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہے عمل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں جب تک آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ نہیں لیتے تھے آپ سویا نہیں کرتے تھے۔ زندگی بھر کا یہ معمول رہا ہے، سفر اور حضر میں یہ معمول رہا ہے، ان دو صورتوں کو پڑھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا نہیں کرتے تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کا زندگی بھر یہ معمول رہا عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے اور ان کی دونوں رکعتوں میں سورۃ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ دوسری فضیلت ہو گئی عمل کے اعتبار سے، اور تیسری فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش کے اعتبار سے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، یہ خواہش کس کی ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورۃ الملک میرے ہر امتی کو زبانی یاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، خواہش ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں آپ سب نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ سورۃ الملک کو ہم زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ہم پورا کریں گے، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف 30 آیات ہے۔ ایک آیت بندہ روز یاد کرنے شروع کرے تو 1 مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پوری ہو جائے، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم رات کو سونے سے پہلے اس سورت مبارکہ کو ضرور پڑھا کریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورت مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے تبارک کے لفظ سے فرمایا۔ تبارک برکت سے ہے، اور برکت کہتے ہیں اضافے کو، زیادتی کو، کسی چیز کے بڑھنے کو، لیکن ایک خالی بڑھنا ہوتا ہے، خالی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک ہے تقدس اور پاکیزگی والا بڑھنا۔ بڑھنا تو یہ بھی کوئی بندہ کسی کو سود پہ پیسے دے، 1 لاکھ دے اور 1,10,000 دے دے، یہ بھی اضافہ ہو گیا، لیکن یہ اضافہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ پاک فرماتے میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اور ایک اضافہ ہوتا ہے برکت والا، پاکیزگی والا، تقدس والا، اس اضافے کو کہا جاتا ہے برکت۔ وہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ برکت دینے والا ہے۔ اللہ کی ساری برکتیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو برکت والا بناتا ہے تو وہ کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پہلی گفتگو میں فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا۔ برکتوں والا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا تبارک الذی،
بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی 4 صفات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ پہلی صفت تو یہ کہ اللہ ہے، اللہ ہے تو باقی ساری صفات ہیں۔ پہلی صفت تو اللہ کی یہ کہ اس کا وجود ہے، وہ اللہ پاک موجود ہے۔ دوسری صفت یہ کہ وہ برکتوں والا ہے۔ تیسری صفت یہ کہ بیدہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور چوتھی صفت یہ ارشاد فرمائی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، بے اختیار بادشاہ نہیں ہے۔ ایسا بادشاہ نہیں جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کو کسی کے احتجاج کا ڈر ہو، کوئی فیصلہ نہ کر سکتا ہو، بلکہ فرمایا وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، با اختیار مختار کل اللہ۔ میرا آپ کا قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات پہ اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ راج بھی اسی کا ہے، اختیار بھی اسی کا۔ یہ 4 صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ میرے عزیز دوستو ذرا غور فرمائیں تو یہاں اللہ پاک نے موت کا ذکر حیات سے بھی پہلے کیا، موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں ذکر کیا۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، اصل زندگی وہ زندگی ہے انسان۔ موت سے پہلے کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، ناپائیدار زندگی ہے۔ اس کا دکھ بھی عارضی ہے، اس کا سکھ بھی عارضی ہے، اس میں مالدار بھی عارضی ہے، اس میں فقیر بھی عارضی ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی کا بادشاہ بھی مستقل نہیں ہے، اور موت سے پہلے کی زندگی کا عام آدمی بھی مستقل نہیں ہے۔ موت کے بعد جو حیات ہے یہ ہے اصل حیات، لہذا پہلے موت کا تذکرہ پھر حیات کا تذکرہ کہ اس زندگی کی تیاری کرو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہاں موت سے مراد ہماری وہ حالت ہے جب اب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، ہم بے جان قطرے کی شکل میں تھے، لوتھڑے کی شکل میں تھے۔ اس موت کو، اس حالات کو بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں زندہ جاوید انسان بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اسی موت و حیات پہ امتحان قائم ہے۔ یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہے یہ ایک امتحان کے لیے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ جانچ لے، پرکھ لے، دیکھ لے اور دکھا دے۔ اللہ کو تو علم ہے لیکن اللہ دنیا کے سامنے لے آئے کہ تم میں سے کون احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا، خوبصورت عمل کرنے والا کون۔ اس کے لیے موت اور حیات کا ذکر اس لیے کیا کہ ساری زندگی کے نیک اعمال بندہ جب بھی کرے گا تو موت کے ڈر سے کرے گا۔ اگر موت کا خوف دل دماغ میں ہر وقت موجود ہو تو پھر انسان کبھی ڈنڈی مار نہیں سکتا، کوئی فراڈیا فراڈ نہیں کر سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی مجرم جرم نہیں کر سکتا جب اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے ایک دن مرنا۔ آج ظلم اگر کوئی کسی پہ کرتا ہے تو کس لیے کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے، کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو کس لیے کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں نماز نہیں، سچائی نہیں، امانت نہیں، دیانت نہیں، تو اس لیے نہیں کہ اس نے موت کو بھلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایک جماعت وہ کسی بات پر کھل کھلا کے ہنس رہے، بڑے ذوق سے ہنس رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تمہیں نظر آ جائے
تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں اب دیکھ رہا ہوں۔ پھر تم روو زیادہ اور ہنسو کم، اور فرمایا کہ ہر وقت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو۔ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو ہر وقت یاد رکھا کرو۔ اس لیے اللہ پاک نے موت کا تذکرہ کر کے ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی طرف اشارہ کیا، وارننگ دی ہے کہ صحیح زندگی گزارو کیونکہ موت سر پہ کھڑی ہے۔ تو موت کی وجہ سے انسان اچھے عمل کرے گا، گویا موت اچھے اعمال کے لیے شرط بن گئی۔ اور اچھا عمل ہوگا کب؟ وہ زندگی میں ہی ہوگا۔ ظاہر ہے زندگی ہے تو اچھا عمل کرے گا، اگر زندگی ختم ہو گئی تو مرنے کے بعد تو کوئی اچھا عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ اچھے عمل کے لیے زندگی ظرف بن گئی، موت شرط بن گئی، زندگی ظرف بن گئی۔ تو اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتے کہ میں نے یہ جو موت اور حیات کا نظام بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ پتہ چل جائے تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ زندگی کو پیدا کیا، چلو یہ تو سمجھ میں آتی ہے، زندگی سامنے کی چیز ہے، نظر آتی ہے، وجود ہے اس کا، لیکن موت تو زندگی کے نہ ہونے کا نام ہے، ایک عدمی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے نہیں، تو اس کو کیسے پیدا کیا؟ موت تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ انسان زندہ نہ ہو، تو وہ چیز پیدا کیسے کی گئی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت جو ہے یہ بھی محض کوئی آدمی چیز نہیں ہے، ایک لحاظ سے یہ بھی وجودی چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی شکل بے شک نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی موت کی شکل ایک مینڈے کی شکل ہے، ایک دمبے کی شکل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو موت کو بھی درمیان میں مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت پہ بھی موت آ گئی، اب کوئی مرے گا نہیں، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ موت کی شکل مینڈے کی شکل ہے اور زندگی کی شکل گھوڑی کی شکل ہے، یہ ایک گھوڑی کی شکل میں، تو گویا دونوں کا کوئی نہ کوئی وجود ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ لفظ فرمایا کہ موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ فرمایا اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں بھی میرے عزیز دوستو غور کریں، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ دیکھوں کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اکثر کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ لفظ فرمایا احسن کا، خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے۔ اکثر اس لیے علماء نے لکھا قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، وزن ہوگا عمل کا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی۔ اگر گنتی کریں تو گنتی میں ہو سکتا ہے بہت سارے انسان صحابہ کے اعمال سے زیادہ عمل کرنے والے، مثال کے طور پہ صحابہ میں ایسے بھی صحابی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں شاید ایک ہی حج کیا یا شاید ایک بھی حج نہ کیا، اور یہاں ہمارے ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو حاجی نہیں الحاج کہلاتے ہیں، کئی حج کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو زیادہ روزے رکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں آپ پردہ فرما گئے، تو گویا 8-9 سال آپ نے روزے رکھے، 8-9 سال روزے رکھے، اور یہاں ماشاءاللہ کتنے ایسے لوگ بیٹھے جن کو 30-30 40-40 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تو گنتی کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑھ گئے۔
اللہ پاک نے اس لیے وہاں نظام یہ نہیں رکھا کہ میں نے اعمال کو گننا ہے، بلکہ وہاں نظام کیا رکھا ہے، میں نے اعمال کو تولنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اچھا عمل کس کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمل اس انسان کا ہے کہ جو آخرت پہ نظر رکھے اور دنیا کو ترجیح نہ دے، وہ ہے اچھا عمل کرنے والا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عمل کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک عمل میں حسن پیدا ہوگا اخلاص سے، نیت خالص ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے سے۔ اگر اخلاص نہیں ہے پھر بھی عمل کے اندر حسن نہیں ہوگا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے پھر بھی عمل کے اندر حسن پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں باتیں ہونا ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل سے پہلے ہم نیت بھی درست کر لیں، اس عمل کا طریقہ بھی صحیح کر لیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ ہے جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس صورت مبارکہ میں زیادہ تر اللہ پاک نے اپنی صفات، اپنی توحید اور اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت رحمانیات میں سے ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ ہے۔ کچھ صورتیں ایسی جن میں اللہ کی صفت رب کا تذکرہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے ربانیات، ان صورتوں کو کہا جاتا ہے رحمانیات۔ آگے بھی انشاءاللہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہی آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی توحید بھی نصیب فرمائے، اپنی ذات پہ کامل یقین بھی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير